اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ میر مجلس قافلہ سالار اہل سنت فاضل اجل فخر السادات عزت مآب پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی زیدہ اقبالہ، خطیب دربار عالیہ حضرت امام بری سرکار رحمہ اللہ، پیکر صدق و صفا، مؤذن ولایت علی، پیر طریقت رابر شریعت عزت مآب جناب قاضی محمد قمر الدین صاحب چشتی نظامی علوی سجادہ نشین دربار عالیہ پڑی شریف، نگینہ انگشتری حبداران اہل بیت، فاضل محتشم عزت مآب جناب محمد حیدر علوی آوان سلمہ الرحمن، میرے محسن، میرے مشفق اور میرے مہربان مؤذن افکار اہل بیت، ام مکرم خطیب دل پذیر و بے نظیر حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی علوی آوان دامت برکاتہم القدسیہ، زینت القرہ نجم القرہ عزت مآب جناب قاری محمد تاج المکی علوی آوان، برادر مکرم نجم القرہ استاذ الحفاظ عزت مآب جناب قاری محمد شبیر عثمانی علوی آوان، اس کے علاوہ بیسیوں کی تعداد میں کار فرما صاحبان فکر و نظر، ارباب علم و دانش اور صاحبان حکمت و بصیرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری فیروز مندی خوش بختی کا ستارہ پوری چمک کے ساتھ مکمل عروج پر ہے کہ فخر السادات قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی مدظ اللہ العالی کی صدارت میں ہم اپنی نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بے عین ہی اسی طرح جس طرح ہمارے جد امجد نے امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں اپنی نوکری کی خیرات پیش کی تھی۔ میں مہمانوں کا ایک طویل سلسلہ میرے بعد باقی ہے، میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ قرآن حکیم کا انداز گفتگو بہت بلند ہے، لیکن اس کی شان فیاضی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ بہت بلند ہونے کے باوجود اس کی تجلیاں پستیوں میں رہنے والوں تک بھی پہنچتی ہیں۔ نور کا فیضان کبھی بھی محدود نہیں رہتا، قرآن خود نور ہے، اس کا متکلم حقیقی نور ہے، جو اس کا حامل ہے وہ نور ہے، اس کا مخاطب اول نور ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جس کو میں نے کچھ دیر قبل تلاوت کیا، تو یہ آیت تہ در تہ اس نور کی جانب لے کے جا رہی ہے جس نور کے سبب اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ آج شاہ صاحب حضور میں سوشل میڈیا پر
دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، زبانیں دراز ہو گئیں، ذہن آلودہ ہو گئے، سوچیں بے وضو ہو گئیں، اور شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے دامن دل میں شاید جواب کی سکت موجود نہیں۔ میں صرف ایک جملے میں اپنی بات مکا کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں کہ وہ بندہ کبھی بھی جواب سے محروم نہیں ہو سکتا جس کا تعلق خطیب منبر سلونی کے ساتھ ہو۔ بہرحال بات کو طول دینا مقصود بھی نہیں، اور ہم بات کو طول دینا چاہتے بھی نہیں، لیکن اپنی اداؤں پہ غور کرتے ہوئے اگر بات چھڑ ہی گئی ہے تو پھر اتنا ضرور تحقیق کر لیں کہ یہ محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا کی اصطلاحات کس صدی میں تیار کی گئی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب اعظم و اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا تذکرہ جمیلہ فرمائیں اور مخلوق سے کٹ جائیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مخلوق سے کٹ جائیں اور خالق سے جڑ جائیں۔ یہ سورہ مزمل 29واں پارہ صاحب فہم و فراست لوگ موجود ہیں، غالباً 10 یا 11 نمبر آیت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اگر اس آیت پر ہم غور کریں تو ایک لفظ قابل غور ہے وَتَبَتَّلْ، یہ بطلن سے بنا ہے، بطول۔ جی بطلن سے بطول بنا ہے، اور بطول کی تعریف کرتے ہوئے ارباب معانی اور ارباب خرد اور ارباب فقاہت و بصیرت نے لکھا کہ قطع الشیء و ابانہ عن غیرہ، کسی چیز کا کسی چیز سے جدا ہو جانا بطلن کہلاتا ہے۔ تو بطول کا معنی یہ بنا کہ کٹی ہوئی، یعنی مخلوق سے کٹ گئی، خالق سے جڑ گئی، اور جس کا ایک لمحہ بھی مخلوق سے جڑا نظر نہ آئے اور خالق سے کٹا نظر نہ آئے، وہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور اس آیت کو آج کے عصر رواں کے یا صدی جاری کے یا صدی گزشتہ کے کسی محقق اور مدقق سے زیادہ ابو بکر صدیق جانتے تھے۔ ان کو بطلن کا معنی زمانہ جاری اور زمانہ گزشتہ کے کسی محقق کو مدقق سے زیادہ معلوم تھا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اسی کی تعریف میں انقطع عن الدنیا الی اللہ لانقطاعها عن الدنیا الی اللہ تعالی، آگے اس کی تعریف میں اہل تحقیق کہتے ہیں کہ سمیت فاطمہ بطولا لانها بطلت عن النظیر، سیدہ کا نام بطول اس لیے ہے کہ اللہ کی کائنات میں جس طرح سیدہ کے بابا کی کوئی تمثیل نہیں، ویسے ہی سیدہ کی بھی کوئی تمثیل نہیں۔ جیسے رسول اللہ بے مثال ہے، ویسے ہی اللہ کی اس کائنات میں سیدہ بھی بے مثال ہے۔ جب ہم مزید آگے چلتے ہیں
تو برہان سعادت، ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، خاتون قیامت، وارثہ اقلیم فردوس، وارثہ اقلیم فردوس. لوگ بہت مختصر جائیداد پر الجھ پڑے. ان کے شایان شان ہی نہیں، ان کا مقام بلند دیکھیے. میں جانتا ہوں معصوم عن الخطا کیا ہے اور محفوظ عن الخطا کیا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن سامنے جس شخصیت پر کلام ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ مجھے معلوم ہے معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کے پہلو میں جانتا ہوں، لیکن سامنے جس شخصیت پر کلام ہونے جا رہا ہے وہ صرف رسول کے روحانی جسم کا حصہ نہیں، رسول کے ظاہری جسم کا بھی حصہ ہے. اس پر میں تمثیل عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا. میں معذرت کے ساتھ میں علامہ عثمانی صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ میرے دل بر ہو، میری آنکھوں کے چمن ہو، میری سوچوں کا محور ہو، میری زبان کا تذکرہ ہو، تو یہ بات اظہار محبت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے دامن میں مبالغہ ہے، حقیقت نہیں. میں ان کے جسم کا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہو سکتے. کائنات کا کوئی فرد بھی اپنی محبت کے اظہار اور بقا کے لیے کسی کو اپنا دل بر، اپنا جانی، اپنا محب کہے تو یہ اظہار محبت ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں، کیونکہ اس کے دامن میں مبالغہ سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. مگر وما ینطق عن الہوا کی زبان رکھنے والا رسول یہ کہہ دے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے تو پھر فاطمہ ہے. وارثہ اقلیم فردوس، سیدہ بطول، شہزادی رسول، مخدومہ کل کائنات، ملکہ تطہیر، جس بارگاہ میں ہم اپنی نوکری پیش کرنے جا رہے ہیں اس بارگاہ میں ایک بات عرض کر دوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا کلام ہے لیکن جو کہا وہ کمال ہی کہہ دیا کہ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کردار میں حسن بھی علی ہیں، حسین بھی علی ہیں، امام زین العابدین بھی علی ہیں، باقر العلوم بھی علی ہیں، امام جعفر الصادق بھی علی ہیں، آخری امام تک کردار میں سب علی ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کس میں ہمت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. بے وضو زبانیں وہاں کلام کی جستجو کرتی ہیں، وہاں اپنی تحقیق کے مردہ گھوڑے دوڑاتی دکھائی دیتی ہے، جو کہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام بطول ہے، حجاب وحدت کا نام بطول ہے، مرضی توحید کا نام بطول ہے، والدہ حسنین کریمین کا نام بطول ہے، قرآن کی اثر کا نام بطول ہے، قلب مصطفیٰ کا نام بطول ہے. اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ چپ بیٹھے رہنا یا بول دینا آپ کی مرضی ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام بطول ہے. کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام بطول ہے، حجاب وحدت کا
نام بطول ہے، مرضی توحید الہی کا نام بطول ہے، والدہ کریمین کا نام بطول ہے، قرآن کی اثر کا نام بطول ہے، قلب مصطفیٰ کا نام بطول ہے، تنویر امامت کا نام بطول ہے، معرفت ولایت کا نام بطول ہے، بخت حیدر کا نام بطول ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام بطول ہے، چشمہ ولایت کی ازل کا نام بطول ہے، مرثیہ محدثہ کا نام بطول ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام بطول ہے علی اور بھی کردار ہے، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، جس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ سپہر کی گھڑیوں میں بطول کے پیار کا دوپہر سجا کر بیٹھنے والوں، سپہر کی گھڑیوں میں حسین کی ماں کے پیار کا دوپہر نہیں اول پہر سجا کے بیٹھنے والوں، مصطفیٰ کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام بطول ہے۔ چلیے آگے، اور میں آخری بات کروں اور پھر میں بارگاہ صدیقی سے سند پیش کروں اس بارگاہ کی طہارت کی۔ میرے محسن، میرے مربی قبلہ قاری صاحب علامہ غلام احمد چشتی صاحب، آپ نے جو اہل بیت کی محبت کا یہ اول پہر کبھی دو پہر نہیں ہونے دیا، یہ اول پہر کبھی دو پہر اور چھ پہر نہیں ہونے دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ عفیفہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی نالین کے ساتھ لگنے والی خاک سے اڑنے والے ذروں سے اٹھنے والی دھول کی توسل سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جن کے نالین کی برکت سے 14 طبق کی محفلیں سجی ہے۔ میں یہاں قرآن مجید کی سورہ زاریات میرے سامنے آ گئی۔ لوگ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زبانیں بہت آلودہ ہو گئیں، زبانیں کیونکہ زبانوں کا تزکیہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کسی صاحب تصفیہ کے پاس زانو تلمذ نہیں طے کر سکے، ورنہ منصب رسالت کے تقاضے قرآن نے بیان کیے۔ وہ کسی صاحب تصفیہ کے پاس بیٹھ کر زبان کا تزکیہ کرواتے تو انہیں حکمت رسالت کے اولین جملے یاد آتے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ سورہ زاریات میرے سامنے ہے، یہ قرآن کا 26 نمبر پارہ ہے، اس کی 24، 25، 26، 27، 28 نمبر آیت ہے۔ قاری صاحب یہ آیت کا آخری الفاظ مجھے تھوڑے سے بھول رہے ہیں، حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ہے یا مکرمون ہے؟ مکرمین ہے۔ سنیے اس آیت کو، سنیے، اور اس آیت سے جناب خلیل الرحمن کے گھر سے ہوتے ہوئے بطول کے گھر تک چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم طہارت بطول ہے کیا؟ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ذرا قرآن پڑھ دوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ
دخلوا فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى آلہ فجاء بعجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون. جب قوم لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے جبرائیل کی قیادت میں ملائکہ اترے تو اللہ رب العالمین نے آواز قدرت سے فرمایا لوط کی بستی کو الٹنے سے پہلے وقت ہے، کیونکہ اسے صبح کے ٹائم الٹنا ہے جب ککڑ اذانے دے رہے ہوں، راستے پہ ابراہیم کا گھر پڑتا ہے، ذرا ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنا جانا اور ابراہیم کو میرا سلام بھی کہہ جانا. یہ سورہ زاریات ہے. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بشری لباس میں تھے. یہاں بڑی دقیق بات ہے اور یہاں سے واضح ہوگا کہ بطول سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں، مومن ہونا ضروری ہے. جی مومن ہونا ضروری ہے اور کچھ ہونا ضروری نہیں. یہ بس وہ فالتو چیزیں ہیں. اس گھر کو سمجھنے کے لیے انسان کا مومن ہونا ضروری ہے. یہ پہلی شرط ہے. فرشتے بشری لباس میں جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. بشری لباس میں تھے. گھر میں ایک ہی فربا بچڑا تھا. قرآن کہتا ہے آپ نے بچڑا ذبح کیا، بوٹیاں بنائی، فرائی کیا، بڑے بڑے تھالوں میں فرائی کر کے سامنے رکھا اور کہا حضور تناول فرمائیے. لیکن وہ تو ادھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی. بڑا نازک مرحلہ ہے. لوگوں نے کہا ڈر گئے، خوف ہو گئے. دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، میں نے اتنا، اور اس سے زیادہ پاک کھانا کون سا ہوگا. لیکن جب انہوں نے نہیں کھایا تو آپ نے کہا کہ تم ہو کون، آپ کا تعارف کیا ہے. تو ان مہمانوں نے تعارف کروایا کہ حل اتی کا حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، ہم عزت والے مہمان ہیں. ہم مکرمین، ہم. یہ جبرائیل نے تعارف کروایا. اب میرا شاہ صاحب کو ضامن بنا کر آخری جملہ ہے، یہی جبرائیل خلیل کے دروازے پر کہتا ہے کہ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مکرمین ہیں، اور بطول کے دروازے پہ کہتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا. سوال تو بنتا ہے حیدر علوی صاحب، سوال تو بنتا ہے، میں ان آشنا سماعتوں کے ذریعے نا آشنا سماعتوں سے مخاطب ہوں. آشنا سوچوں کے ذریعے نا آشنا سوچوں سے مخاطب ہوں. سوال تو بنتا ہے کہ ابراہیم کے گھر آئیں، الفاظ بدل دیتا ہوں، دادا کے گھر آئیں تو کہتے ہیں مکرمین، پوتی کے دروازے پہ آئیں تو کہتے ہیں مسکینہ. کیوں تعارف کیوں چینج کیا؟ یتیم وہ کب سے یتیم ہوئے، وہ کب سے مسکین ہوئے، وہ کب سے اسیر ہوئے؟ وہ تو کل بھی مکرمین تھے، وہ آج بھی مکرمین ہیں، وہ تا قیام قیامت مکرمین ہیں. وہ سید الملائکہ ہے، وہ امام المعصومین ہے، وہ سید المعصومین ہے. وہ یتیم بھی نہیں، مسکین بھی نہیں، اسیر بھی نہیں، لیکن تعارف بدل دیا. تو ہم نے عالم تصورات میں جبرائیل سے عرض کیا حضور والا آج تعارف بدلا کیوں؟ وہی تعارف کرواتے جو ابراہیم کے دروازے پہ کروایا تھا. جب اندر سے آواز آئی من دق الباب، تو جبرائیل کی آواز آتی ہے جو صرف آشنا سماعتیں سن سکتی ہیں کہ میں یتیم اور مسکین اور اسیر بن کر اس دروازے کا ادب سکھا رہا ہوں کہ بدتمیزوں یہ اتنا بڑا دروازہ ہے، یہاں جب بھی آیا جاتا ہے مسکینی کی حالت میں آیا جاتا ہے. یہاں جب بھی آیا جاتا ہے زبانوں کو لگام دے کے آیا جاتا ہے.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی محفوظ عن الخطا بی بی، بطول کے عہدے کے ساتھ، امیر المومنین، خلیفہ بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب صدیق اکبر کے دور خلافت کے تیسرے یا چوتھے یا نامے دن دربار خلافت میں گئے، سنا ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، کیوں گئی میں بتاؤں، اپنی جگہ باغ فتح کے مطالبے، قرآن کی آیت، حدیثیں اپنی جگہ۔ یہ بی بی جانتی تھی کہ میں وارثہ رسول ہوں اور لوگ صدیق کی خلافت پہ انگلی اٹھائیں گے، میں اس دربار میں جا کے ان کی خلافت پر مہر لگا دوں۔ میں ان کے دربار میں جا کر ان کی خلافت پر مہر لگا دوں کہ یہ وہ بارگاہ صدیق ہے جس کی صداقت پر مہر کائنات کی سب سے بڑی صدیقۃ الکبریٰ لگا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بارگاہ بطول کے ساتھ کامل وفاداری نصیب فرمائے، اور میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ اس آستان کو سلامت و با کرامت و تا قیامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔